بہت سے منافق ہیں جنہوں نے ظاہر میں پناہ پکڑ لی، در پردہ انہوں نے سینکڑوں مسلمانوں کی خون ریزی کی۔ کوشش کر تاکہ عقل اور دین کا بوڑھا بنے، تاکہ تو عقل کل کی طرح باطن بیں بن جائے۔ جب حسین عقل عدم سے رونما ہوئی، قدرت نے اس کو خلعت بخشی اور ہزاروں نام دیے۔ ان بہترین ناموں میں سے کمترین نام یہ ہے کہ وہ کسی کی محتاج نہ ہوگی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، بہت سے منافقوں نے اسی طرح اپنا ایمان ظاہر کر کے سازشیں کی ہیں اور مسلمانوں کی خون ریزی کی ہے۔ جب عقل پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت عزت افزائی فرمائی، اس کو ایک یہ خوبی عنایت کی کہ وہ کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر عقل مجسم ہو کر رونما ہو جائے، دن اس کے سامنے کالا پڑ جائے، اگر حماقت کی تصویر پیدا ہو جائے، رات کی تاریکی اس کے مقابلے میں روشن ہوگی۔ اگر حماقت کیونکہ وہ رات سے زیادہ تاریک اور کالی ہے، لیکن بدبخت چمگادڑ تاریکی خور ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر عقل مجسم ہو کر دنیا میں رونما ہو تو سورج کی روشنی اس کے سامنے مان پڑ جائے، اگر حماقت مجسم ہو کر رونما ہو تو رات کی تاریکی اس سے شرما جائے۔ احمق کی مثال تاریکی خور چمگادڑ کی سی ہے، لہذا اس کو حماقت ہی پسند آتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دن کے نور کی آہستہ آہستہ عادت ڈال، ورنہ تو نور سے محروم چمگادڑ بنا رہے گا۔ وہ ہر ایسی جگہ کی عاشق ہے جہاں اشکال اور شکل ہے، اس جگہ کی دشمن ہے جہاں کسی بختاور کا چراغ ہے۔ اس کا دل اندھیرے کے اشکال کی جستجو میں اس لیے ہے تاکہ اس کی آمدنی زیادہ رونما ہو، تاکہ تجھے اس مشکل میں مشغول کر دے اور اپنی بری فطرت سے غافل کر دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کو نور ہدایت سے تعلق پیدا کرنا چاہیے، ورنہ بری حالت میں موت آ جائے گی۔ کور باطن تاریکی کو پسند کرتا ہے اور ہدایت سے بھاگتا ہے۔ چمگادڑ صفت انسان دنیاوی ظلمت کا طالب ہے اور چراغ ہدایت سے گریزاں ہے، اور دنیاوی ظلمت کا طالب اس لیے ہے کہ دنیا کی دولتیں کمائے۔ ایسے دولت مند انسان کو دیکھ کر دوسرے بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ اس بیان سے مولانا کا یہ مقصد ہے کہ کامل عقل مند وہ ہے جو نور باطن حاصل کر لے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے علامت عاقل تمام و نیم عاقل و مرد تمام و نیم مرد و علامت شقی مغرور لا شے، یعنی مکمل عاقل اور آدھے عقل مند اور مکمل انسان اور آدھے انسان کی علامت اور بے وجود مغرور بدبخت کی علامت۔ عقل مند وہ ہے جس کے پاس مشعل ہے، وہ قافلے کا رہنما اور پیشوا ہے، وہ پیشوا اپنے نور کا پیرو ہے، وہ بے اختیار چلنے والا اپنے نور کا تابع ہے، وہ اپنے اوپر ایمان رکھتا ہے اور ایمان لایا ہے اس نور پر جس سے اس کی روح نے غذا حاصل کی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، وہ دوسروں کا بھی رہنما ہے، وہ خود اپنے نور کا تابع اور پیرو ہوتا ہے۔ یہ مرتبہ انبیاء کا ہے۔ انبیاء کا فرض ہوتا ہے کہ اپنے اوپر ایمان لائیں اور اپنی نبوت کی تصدیق کریں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دوسرا وہ جو آدھا عقل مند ہے اور کسی عقل مند کو اپنی آنکھ سمجھتا ہے، اس نے اس پر اس طرح ہاتھ رکھ لیا ہے جیسے کہ اندھا راہبر پر رکھتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس کے ذریعے بینا اور چست اور بڑا بن گیا ہے۔ وہ گدھا جو ایک جو برابر عقل نہیں رکھتا، اس میں خود عقل نہ تھی اور عقل مند کو بھی چھوڑ دیا۔ وہ راستہ نہیں جانتا ہے، نہ تھوڑا نہ بہت، نذیر اور بشیر کو بھی نہیں تلاش کرتا ہے، غفلت اور بحث و مباحثہ میں غرق ہے، اس کو رہنما کے پیچھے چلنے میں شرم آتی ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، نیم عقل وہ ہے جو کسی صاحب نور کو اپنی آنکھ بنا لے اور ہر چیز کو اس کی آنکھ سے دیکھے، ہر معاملے میں اس پر ایسا اعتماد کرے جس طرح اندھا اپنے رہنما پر کرتا ہے۔ تیسرا جو نرا گدھا ہے وہ ہے جس کو نہ خود نور حاصل ہو نہ کسی کو رہنما بنائے، خود غفلت میں غرق ہے اور دوسروں کو رہنما بنانے سے ذلت محسوس کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ لمبے جنگل میں چلا جا رہا ہے، کبھی مایوس لنگڑاتا ہوا اور کبھی دوڑتا ہوا، شمع نہیں ہے کہ اس کو اپنا پیشوا بنا لے، آدھی شمع بھی نہیں ہے کہ نور مانگ لے، اس میں عقل نہیں ہے کہ زندہ ہونے کا دم بھرے، آدھی عقل بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مردہ بنا لے۔ وہ بالکلیہ اس عقل مند کا مردہ بن جائے تاکہ اپنی پستی سے بالا خانے پر پہنچ جائے، پوری عقل نہیں ہے تو اپنے آپ کو مردہ بنا لے، زندہ دم عقل مند کی پناہ میں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ تیسرا شخص اوہام اور خیالات کی وادیوں میں سرگرداں رہتا ہے، اس کو خود تو نور باطن حاصل نہیں ہے اور اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ کسی دوسرے سے نور حاصل کر لے، اس کو خود نور حاصل نہیں ہے اور اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کل میتی فی ید الغسال کر دے، یعنی میت جیسے کہ مردے کے ہاتھ میں ہوتی ہے ایسا کر دے۔ اگر مردہ بن کر اپنے آپ کو کسی عقل مند کے سپرد کر دو گے تو بام عروج پر پہنچ جاؤ گے، اگر اپنے اندر کامل عقل نہیں ہے تو خود اپنے آپ کو کسی عقل مند کے سپرد کر دو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نہ وہ زندہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم مشرب ہو، مردہ بھی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک کا اہل ہو، نہ زندہ ہے نہ مردہ، وہ کچھ نہیں ہے، کچا انگور ہے، نہ انگور ہے نہ شراب، کچا انگور جو کچے پن سے آگے نہ بڑھے وہ پتھرا گیا ہے اور کچا اور کھٹا اور مردود ہوتا ہے، اس کی اندھی روح ہر جانب قدم بڑھاتی ہے، عاقبت کی کوشش نہیں کرتی ہے لیکن تڑپتی رہتی ہے، اس وقت اچھلنا کودنا فائدہ نہیں دیتا ہے کیونکہ آسمان سے بلا اتر چکی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، احمق انسان نہ زندہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اس کے دم میں اثر ہو، اور نہ مردہ ہے کہ کسی عیسیٰ نفس کے دم سے زندہ ہو جائے۔ کچا انگور نہ کھانے کے قابل ہے نہ اس سے شراب بنتی ہے، جو انگور پک جائے ٹھٹر کر کھٹا رہ جاتا ہے اور ناقابل قبول ہوتا ہے۔ احمق انسان اوہام میں پھنسا رہتا ہے، عاقبت کی فکر نہیں کرتا ہے، پھر ایسے وقت کی فکر کرتا ہے جب کہ کوئی فائدہ مرتب نہیں ہوتا۔ بے وقت ندامت مفید نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ آبگیر و سیاداں او آں سہ ماہی یکے عاقل او یکے نیم عاقل او آں دیگر مغرور ابلا مغفل لا شے او عاقبت ایشان، یعنی تالاب اور شکاریوں اور 3 مچھلیوں کا قصہ، جو ایک عقل مند اور ایک ناقص العقل اور ایک دوسری مغرور بے وقوف غافل لا شے تھی، اور ان کا انجام۔ اے سرکش، اس تالاب کا قصہ ہے جس میں 3 بڑی مچھلیاں تھیں، تو نے کلیلہ میں پڑھا ہوگا، لیکن وہ قصہ کا چھلکا تھا اور یہ روح کا مغز ہے۔ اس تالاب کی جانب چند شکاری گزرے اور اس راز کو سمجھ گئے، وہ دوڑے تاکہ جال لائیں، مچھلیاں باخبر اور آگاہ ہو گئیں، جو سمجھدار تھی اس نے سفر کی ٹھانی، ناپسند مشکل راستے کا ارادہ کر لیا، کہنے لگی میں ان سے مشورہ نہ کروں گی کیونکہ وہ یقیناً طاقت میں مجھے سست کر دیں گی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصے سے انہی 3 قسم کے آدمیوں کے انجام کو سمجھانا مقصود ہے۔
ایک جھیل میں 3 نادر اور موٹی مچھلیاں رہتی تھیں۔ کلیلہ اور دمنہ مشہور کتاب ہے۔ پوشیدہ چیز یعنی مچھلیوں کی اس تالاب میں سکونت۔ ان تینوں مچھلیوں میں سے جو عقل مند تھی اس نے شکاریوں کے ارادے کو بھانپ کر سفر کر جانے کا ارادہ کر لیا اور وہاں سے چل دی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جائے پیدائش اور قیام کی محبت ان کی جان پر اثر کرے گی، ان کی سستی اور نادانی مجھ پر اثر کرے گی۔ مشورے کے لیے نیک اور زندہ دل چاہیے کہ تجھے زندہ کر دے۔ وہ زندہ کہاں ہے؟ اے مسافر، مسافر سے مشورہ کر، عورت کی رائے تیرا پاؤں لنگڑا کر دے گی۔ وطن کی محبت کے دھوکے سے نکل جا، نہ ٹھہر۔ اے جان، وطن ادھر ہے ادھر نہیں ہے۔ اگر تو وطن چاہتا ہے نہر کے اس کنارے پر چلا جا۔ اس صحیح حدیث کو غلط نہ پڑھ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ان دونوں مچھلیوں پر وطن کی محبت غالب آ جائے گی اور وہ میرے ارادے میں مجھے سست کر دیں گی۔ مسافر کو مسافر سے مشورہ کرنا چاہیے، خانہ نشین عورت سفر سے روک دے گی۔ اس حدیث میں وطن سے آخرت مراد ہے، دنیا کا وطن مراد نہیں ہے۔ اس حدیث کا غلط مطلب سمجھ کر دھوکہ نہ کھانا۔ مولانا کا مطلب یہ ہے کہ ہر دعا کا ایک محل ہے اور اس کو غلط مقام پر استعمال نہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح حب الوطن کو غلط مقام پر استعمال کرنا غلطی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے سر حدیث حب الوطنی من الایمان و کس خواندن شخص دعائی استشراق را کہ اللہم ارحنی رائحت الجنہ بجائے درد استنجا کہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین و شنیدن عزیز او طاقت نیا وردن او باز نمودن۔ یعنی اس حدیث کا راز کہ وطن کی محبت ایمان سے ہے اور ایک شخص کا ناک میں پانی دینے کے وقت کی دعا کو بے موقع پڑھنا جو کہ اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو سونگھا دے، استنجے کی دعا کی جگہ جو کہ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے کر دے اور مجھے پاکی حاصل کرنے والوں میں سے کر دے ہے، اور ایک دوست کا سننا اور صبر نہ کر سکنا اور بتانا۔ وضو کرنے میں ہر عضو کا جدا وظیفہ حدیث میں دعا کے لیے آیا ہے۔ جب تو ناک میں پانی دے بے نیاز رب سے جنت کی خوشبو چاہ تاکہ وہ خوشبو تجھے جنتوں کی طرف کھینچے۔ پھول کی خوشبو چمن کی رہنما ہوتی ہے۔ جب تو استنجا کرے وظیفہ اور کلام یہ ہوگا کہ اے خدا تو مجھے اس سے پاک کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے بزرگان دین وضو میں ہر عضو کو دھوتے وقت ایک خاص دعا پڑھتے ہیں۔ جب ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو دعا کرتے ہیں خدا مجھے جنت کی خوشبو سنگھا دے۔ پھول کی خوشبو چمن کے لیے رہنما ہے، اسی طرح سے جنت کی خوشبو جنت کی رہنما ہے۔ استنجا یہ دعا استنجے کے بعد یہ دعا اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین کہ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے کر دے اور مجھے پاکی حاصل کرنے والوں میں سے کر دے، یہ دعا استنجے کے بعد پاخانہ سے نکل کر پڑھنی چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میرا ہاتھ یہاں پہنچا، اس کو دھو دیا، روح کے دھونے میں میرا ہاتھ کوتا ہے۔ اے خدا تجھ سے نالائقوں کی جان لائق بن گئی ہے، تیرے کرم کا ہاتھ روحوں تک پہنچنے والا ہے۔ مجھ کمینے کی یہی حد تھی جو کر لی، حد کی اس جانب کو اے کریم تو پاک کر دے۔ اے خدا میں نے ناپاکی سے کھال کو دھو لیا، تو اس دوست کو حوادث زمانہ سے دھو دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرنے والا کہتا ہے کہ نجاست ظاہری کا ازالہ تو مجھ سے ممکن تھا، وہ میں نے کر لیا۔ باطنی نجاست سے خدا ہی پاک کر سکتا ہے، یہ خدا کی قدرت ہی کر سکتی ہے کہ وہ روح کو پاک کر دے۔
انسان کا مقدور یہی ہے کہ وہ نجاست ظاہری سے پاکی حاصل کر لے۔ نجاست ظاہری کی حد سے آگے کی پاکی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ حدث کا مطلب وہ چیزیں جن سے وضو یا غسل ٹوٹ جاتا ہے، حوادث یعنی دنیاوی معاملات۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک شخص نے استنجے کے وقت کہا مجھے جنت کی خوشبو کا جوڑی دار بنا دے۔ ایک شخص نے کہا تو نے بہت اچھا وظیفہ پڑھا لیکن تو نے دعا کے سوراخ کو گم کر دیا ہے۔ یہ دعا جب کہ ناک کا وظیفہ تھا، کیوں تو ناک کے وظیفے کو مقعد میں لے آیا؟ آزاد آدمی جنت کی خوشبو ناک کے ذریعے پاتا ہے، مقعد سے جنت کی خوشبو کب آتی ہے؟ اے بے وقوفوں کے سامنے تواضع کرنے والے، اے شاہوں کے سامنے تکبر کرنے والے، تکبر کمینوں کے ساتھ اچھا اور بھلا ہے۔ خبردار الٹا نہ چل، اس کا الٹا تیری بیڑی ہے۔ پھول ناک کے سوراخ کے لیے اگا ہے، اے بدخو سونگنا ناک کا کام ہے۔ اے دلیر پھول کی خوشبو دماغ کے لیے ہے، یہ نچلا سوراخ اس خوشبو کی جگہ نہیں ہے۔ تجھے جنت کی خوشبو اس جگہ سے کب آئے گی؟ اگر تجھے خوشبو چاہیے تو اس کو جگہ سے تلاش کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے ایک آدمی نے استنجے کے وقت وہ دعا پڑھی جو ناک میں پانی دینے کے وقت کی ہے، یعنی ناک کا سوراخ اور پخانے کے مقام کا سوراخ۔ جس طرح یہ بے محل دعا ہے، اسی طرح یہ بھی بے محل بات ہے کہ انسان احمقوں کے سامنے تواضع برتے اور شاہوں سے اکڑے۔ انسان کی الٹی چالیں اس کی رفت اور بلندی کے لیے مانے ہیں۔ پھول سونگنے کے لیے ہے اور سونگنا ناک کا کام ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے وطن کی محبت درست ہے، اے خواجہ تو پہلے وطن کو پہچان۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی وطن کی محبت کا جزو ایمان ہونا تو درست ہے، لیکن اس کو سمجھ لے کہ وہ کون سا وطن ہے۔ ظاہر ہے مومن کا اصلی وطن عقبہ ہے، یعنی میں دوسری۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے واقف شدن عام ماہی عاقل و سفر پیش گرفتن بے مشورت با دیگراں از حکمت، یعنی عقل مند مچھلی کا واقف ہو جانا اور دانائی سے دوسروں کے مشورے کے بغیر روانہ ہو جانا۔ اس عقل مند مچھلی نے کہا میں سفر کر جاؤں، ان کے مشورے اور رائے پر دل نہ جماؤں۔ خبردار مشورے کا وقت نہیں ہے، سفر کر جا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح تو کنویں میں آہ کر، اس راستے کا محرم بالکل نایاب ہے۔ رات کو چلنا اور پوشیدہ چلنا کوتوال کی طرح اختیار کر، اس تالاب سے دریا کی جانب ارادہ کر، سمندر کی تلاش کر اور اس بھنور کو چھوڑ دے۔ وہ محتاط سینہ کو پاؤں بنا کر جا رہی تھی پرخطر مقام سے نور کے سمندر کی جانب۔ اس ہرن کی طرح کتا جس کے درپے ہو وہ دوڑتا ہے جب تک اس کے بدن میں ایک رگ ہو۔ خرگوش کی نیند اور کتا درپے غلط ہے، ڈرنے والے کی آنکھ میں نیند کہاں ہوتی ہے۔ وہ مچھلی چلی گئی، دریا کی راہ لی، دراز اور چوڑے سے چوڑا راستہ اختیار کیا۔ وہ بہت سی تکلیفوں سے دوچار ہوئی، انجام کار امن اور عافیت کی جانب چلی گئی۔ اس نے اپنے آپ کو گہرے دریا میں ڈال دیا جس کے کنارے کو کوئی آنکھ نہیں پاتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک غلط روایت مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جذبات سے مجبور ہو کر آہ کرنا چاہی تو کوئی اس آہ کا محرم نہ پایا اور کنویں میں منہ لٹکا کر آہ کی تھی۔
مچھلی نے یہ بھی کہا، اس راستے کے محرم نایاب ہیں، لہٰذا خاموشی سے رات کو نکل جانا چاہیے۔ سالک کو بھی یہی سوچنا پڑتا ہے اور سلوک کی مشکلات کو خود ہی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تالاب کو چھوڑ کر دریا کا رخ کرنا چاہیے، یعنی محدود دنیا کو چھوڑ کر لامحدود عقبہ اختیار کرنی چاہیے۔ سینے کے بل وہ محفوظ مقام پر پہنچ گئی۔ وہ اس طرح دوڑ کر پرخطر مقام سے بھاگی جس طرح وہ ہرن بھاگتا ہے جس کا پیچھا شکاری کتا کر رہا ہو۔ کتا درپے ہو اور پھر غفلت کی نیند سونا بڑی غلطی ہے۔ وہ عقل مند مچھلی روانہ ہو گئی۔ اس نے لمبا چوڑا راستہ اختیار کر لیا، راستے کی تکالیف برداشت کیں اور امن کی جگہ پہنچ گئی۔ اس نے اپنے آپ کو دریائے ناپیدا کنار میں لے جا ڈالا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پھر جب شکاری جال لے آئے، اس سے نیم عاقل کو ناگواری ہوئی، بولی ہائے میں نے وقت گنوا دیا، میں اس رہنما کی ساتھی کیوں نہ بنی۔ وہ اچانک چلی گئی، لیکن چونکہ وہ چلی گئی ہے مجھے بھی جلد اس کے پیچھے جانا چاہیے تھا۔ اب میری حسرت مفید نہیں ہے، کیا کروں؟ جبکہ وہ موقع جاتا رہا۔ گزشتہ پر حسرت کرنا غلطی ہے، گیا وقت نہیں لوٹتا ہے، اس کی یاد بیکار ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، شکاری جب جال لے آئے تو نیم عاقل مچھلی کو فکر ہوئی۔ اس نیم عاقل مچھلی نے کہا افسوس، میں نے وقت ضائع کیا، میں اس عقل مند مچھلی کے پیچھے پیچھے کیوں نہ چل دی۔ وہ اچانک چل دی تھی، لیکن اب بھی مجھے جلد اس کے پیچھے چل دینا چاہیے۔ گزشتہ بات پر افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، گزرا وقت دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ اس پر افسوس کرنے کے بجائے فوراً کام شروع کر دینا چاہیے تاکہ پہلی غلطی کی تلافی ہو سکے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ عام مرغ گرفتہ کے وصیت کرد کہ بگزشتہ پشیمانی مخور و سخن محال او باور مکن او در تدارک وقت اندیش و روزگار مبر در دریش روزگار رمبر در پشیمانی، یعنی اس پھنسے ہوئے پرند کا قصہ جس نے وصیت کی کہ گزشتہ پر پشیمان نہ ہو اور ناممکن بات کا یقین نہ کر اور موجود وقت کی اصلاح کر اور پشیمانی میں وقت ضائع نہ کر۔ ایک شخص نے ایک پرند مکر اور جال سے پکڑ لیا۔ اس سے پرند نے کہا کہ اے خواجہ بزرگ، تو نے مجھ جیسے ایک کمزور پرند کو شکار کر لیا، فرض کر کھا لیا۔ اے نیک گمان، تو نے بہت سی گائیں اور بھیڑیں کھائی ہیں، تو نے بہت سے اونٹ قربان کیے ہیں، تو زمانے میں ان سے پیٹ بھرا نہ بنا، میرے اجزاء سے بھی تیرا پیٹ نہ بھرے گا، کرم کر کے مجھے آزاد کر دے، اے شریف معزز جوان شخص۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس قصے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ گزشتہ بات پر افسوس میں وقت ضائع کرنا لغو بات ہے۔ ایک شکاری نے ایک پرند پھانس لیا تو اس پرند نے کہا کہ اگر تو مجھے ذبح کر کے کھا بھی لے گا تو کیا فائدہ ہوگا۔ پرند نے شکاری سے کہا تو بہت سے بڑے بڑے جانور کھا چکا ہے اور ان سے تیرا پیٹ نہ بھرا، تو مجھے کھا کر تیرا کیا بھلا ہوگا، مجھے مہربانی کر کے آزاد کر دے تو میں تجھے 3 نصیحتیں کروں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، مجھے چھوڑ دے تاکہ تجھے 3 نصیحتیں کر دوں، حتیٰ کہ تجھے معلوم ہو جائے کہ میں عقل مند ہوں یا بے وقوف ہوں۔ ان میں کی پہلی نصیحت میں تیرے ہاتھ پر بیٹھے ہوئے تجھے کر دوں گا، اے وہ کہ دل و جان تیرے شیدائی ہیں، ان میں سے دوسری دیوار پر بیٹھ کر کروں گا تاکہ تو اس نصیحت سے خوش اور بھلا اور نازاں ہو۔ میں تیسری نصیحت تجھے درخت پر پہنچ کر کروں گا تاکہ تو ان تینوں نصیحتوں سے نیک بخت بن جائے۔
جو ہاتھ پر بیٹھے ہوئے کرنی ہے وہ یہ بات ہے کہ ناممکن بات پر کسی کا یقین نہ کر۔ اس کے ہاتھ پر بیٹھے ہوئے جب پہلی نصیحت کہہ دی اڑ گیا، آزاد ہو گیا اور دیوار پر جا بیٹھا۔ دوسری نصیحت کی کہ گزری ہوئی بات پر غم نہ کر، جب تجھ سے گزر گئی اس پر حسرت نہ کر۔ اس کے بعد اس نے اس سے کہا کہ میرے جسم میں چھپا ہوا 10 درہم کے وزن کا ایک نادر موتی ہے، تیری دولت تیری اولاد کا نصیبہ تھا، وہ موتی تیری جان کی قسم تو نے وہ موتی کھو دیا، چونکہ تیرے مقدر میں نہ تھا کہ جس موتی کی مثال وجود میں نہ ہوگی۔ جس طرح حاملہ عورت جننے کے وقت فریاد کرتی ہے، وہ شکاری خواجہ شور کرنے لگا، غمگین ہو گیا اور کہتا تھا ہائے ہائے، یہ میں نے کیوں کیا کہ میرا کام برباد ہو گیا، میں نے تجھے کیوں آزاد کیا، تو نے ان ہیلوں سے مجھے گمراہ کر دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، میں پہلی نصیحت تو اس وقت کروں گا جب تو مجھے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہوگا، دوسری جب کروں گا کہ تو مجھے چھوڑ دے گا اور میں دیوار پر جا بیٹھوں گا، اور تیسری جب کروں گا کہ میں درخت پر جا بیٹھوں گا۔ تیرے ہاتھ میں رہتے ہوئے جو نصیحت کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی تجھ سے ناممکن اور محال بات کہے اس پر یقین نہ کرنا۔ جب پرند نے یہ نصیحت کر دی تو شکاری نے اس کو چھوڑ دیا اور پرند دیوار پر جا بیٹھا۔ دیوار پر بیٹھ کر پرند نے دوسری نصیحت یہ کی کہ گزشتہ واقعہ پر کبھی حسرت اور افسوس نہ کرنا، اور اس کے بعد پرند نے کہا کہ میرے پوٹے میں ایک نادر موتی ہے جس کا وزن 10 درہم بھر یعنی 3 تولے ہے، اگر تو مجھے ذبح کرتا تو وہ موتی تیری دولت ہوتا، چونکہ تیرا مقدر نہ تھا اس لیے وہ موتی تیرے ہاتھ نہ آیا۔ پرند کی اس بات کو سن کر وہ شکاری اس طرح نالہ و فریاد کرنے لگا جس طرح حاملہ عورت بچہ جننے وقت کرتی ہے۔ وہ شکاری پرند کی اس گفتگو پر غمگین ہو کر آہ آہ کرنے لگا اور سے بولا کہ تو نے ہیلا بازی کر کے مجھے تباہ و برباد کر دیا، ورنہ میں موتی کے ذریعے بہت دولت مند بن جاتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پرند نے اس سے کہا کہ میں نے تجھے نصیحت نہیں کر دی کہ کل کی گزشتہ بات پر تو غمگین نہ ہو، جبکہ رفت و گزشت ہو گئی تو کیوں غم کرتا ہے؟ یا تو میری نصیحت نہیں سمجھا ہے یا تو بہرا ہے۔ میں نے دوسری نصیحت تجھے کی کہ گمراہی سے تو کبھی ناممکن بات کا یقین نہ کرنا۔ میں خود 3 درہم بھر نہیں ہوں اے شیر، 10 درہم کا وزن میرے اندر کیسے ہوگا؟ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، پرند نے کہا کہ میں نے تجھے نصیحت کی تھی کہ گزری ہوئی بات پر افسوس نہ کرنا، اب تو اس گزری ہوئی بات پر کیوں افسوس کر رہا ہے؟ یا تو میری نصیحت نہ سمجھا تھا یا بہرا ہے۔ میں نے تجھے دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ کسی کی ناممکن بات پر یقین نہ کرنا، اور تو نے میری ناممکن بات پر یقین کر لیا اور یہ نہ سوچا کہ وہ پرند جس کا کل وزن 10.5 ماشے کا بھی نہ ہو، اس کے پوٹے میں 3 تولے کا موتی کیسے ہو سکتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خواجہ ہوش میں آیا، بولا کہ ہاں اے نازنین تیسری نصیحت کر۔ اس نے کہا ہاں تو نے ان 2 پر اچھا عمل کیا تاکہ میں فضول تیسری نصیحت کر دوں۔ اس نے یہ کہا اور اڑ گیا اور خوش ہو کر چل دیا، مست اور آزاد جنگل کی جانب چلا گیا۔ نادان جاہل کو نصیحت کرنا شوریلی زمین میں بیج بونا ہوتا ہے، حماقت اور نادانی کا چاک رفو کے قابل نہیں ہے۔ اے نصیحت کرنے والے، اس میں دانائی کا بیج نہ بو، کیونکہ جاہل جہل کا غلام ہوتا ہے۔ جب تو اس کے نصیحت کرے گا وہ نہ سنے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے،
جب شکاری کو ذرا سکون ہوا تو اس نے کہا تیسری نصیحت بھی سنا دے۔ پرندے نے طنزاً کہا کہ تو نے 2 نصیحتوں پر خوب عمل کیا ہے، جو تجھے تیسری نصیحت سنا کر ضائع کر دوں۔ اس طنز میں تیسری نصیحت بھی مضمر ہے کہ جو نصیحت قبول نہ کرے اس کو نصیحت نہ کر۔ اس پرندے نے طنزاً وہ جملہ کہہ دیا جس میں تیسری نصیحت بھی تھی اور اڑ کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہل کو نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے شور زمین میں تخم ریزی کرنا۔ حماقت اور جہل ناقابل اصلاح ہے، قبول کرنے کے ارادے سے نہ سنے گا۔ مکمل عقل مندی تو یہی ہے کہ قبل از وقت مصیبت دفیہ کی تدبیر کرے۔ نیم عقل مندی یہ ہے کہ مصیبت کے وقت ہی نجات کی صحیح تدبیر کرے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے چارہ اندیشیدن ماہی نیم عاقل و خود را مردہ کردن، یعنی اس ناقص عقل والی مچھلی کا تدبیر سوچنا اور خود کو مردہ بنا لینا۔ مصیبت کے وقت نیم عاقل نے کہا، چونکہ وہ عقل مند کے سایہ سے جدا ہو گئی تھی کہ وہ دریا کی جانب چلی گئی اور غم سے آزاد ہو گئی۔ مجھ سے ایسا اچھا ساتھی چھوٹ گیا، لیکن میں اس سوچ میں نہیں پڑتی ہوں اور خود تکلیف برداشت کرتی ہوں۔ اس وقت اپنے آپ کو مردہ بناتی ہوں، پس میں اپنا پیٹ اوپر کو کرتی ہوں، پشت نیچے کو اور پانی کے اوپر آ جاتی ہوں۔ اس پر اس طرح چلوں جیسے کہ تنکا چلتا ہے، نہ کہ تیراکی سے جیسے کہ انسان چلتا ہے۔ میں اپنے آپ کو مردہ بناتی ہوں اور پانی کے سپرد کرتی ہوں۔ مرنے سے پہلے مر جانا عذاب سے امن ہے۔ اے نوجوان، مرنے سے پہلے مر جانا امن ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایسا ہی فرمایا ہے۔ گفت موتو کلہم من قبل ان یاتی الموت تموت بالفتن، یعنی فرمایا تم سب مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے اور فتنوں سے مرو۔ اسی طرح مردہ ہو گئی اور پیٹ اوپر کر لیا۔ پانی کبھی اس کو نیچے لے جاتا کبھی اوپر۔ ان ارادہ کرنے والوں میں سے ہر ایک بہت رنج کرتا تھا کہ افسوس بڑی مچھلی مر گئی۔ اس افسوس کی گفتگو سے وہ خوش ہوتی تھی۔ میری یہ چال چل گئی، میں تلوار سے بچ گئی۔ پھر اس کو ایک بھلے شکاری نے پکڑ لیا، پھر اس پر تھوکا اور زمین پر پھینک دیا۔ وہ لوٹتی پوٹتی چپکے سے پانی میں چلی گئی۔ وہ احمق رہ گئی جو تڑپتی تھی۔ وہ بے وقوف دائیں اور بائیں سے کودتی تھی تاکہ دریا میں کود پڑے، اپنی گدڑی چھڑا لے۔ انہوں نے جال پھینکا اور وہ جال میں رہ گئی۔ بے وقوفی نے اس کو اس آگ میں بٹھا دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اب گزشتہ پر افسوس کرنے میں وقت ضائع کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں یہ تدبیر کرتی ہوں کہ اپنے آپ کو مردہ بنا لوں گی۔ مچھلی مر کر الٹی ہو کر سطح آب پر آ جاتی ہے۔ پانی کے ساتھ اس طرح چلوں کہ جس طرح تنکا خود بخود بہہ کر چلا جاتا ہے۔ حدیث شریف ہے، موتو قبل ان تموتو، یعنی نجات اسی میں ہے کہ مرنے سے قبل ہی فنا کا درجہ اختیار کر لو۔ مقام فنا نہ اختیار کرو گے تو فتنوں میں مبتلا ہو کر مرو گے۔ جیسا اس مچھلی نے سوچا تھا ویسا ہی کیا۔ جب شکاری نے اس کو زمین پر پھینک دیا تو وہ کسی طرح لوٹتی پوٹتی دریا میں گھس گئی۔ تیسری بے عقل مچھلی اچھل کود کرتی رہی تاکہ اپنی بے وقت کوشش کے ذریعے نجات حاصل کر لے۔ شکاری نے اس کو جال سے پکڑ لیا اور اس کے کباب بنا کر توے پر سینکے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آگ پر توے کی پشت پر وہ حماقت سے ہم خواب ہو گئی۔ وہ آگ کی گرمی سے ابل رہی تھی۔ عقل اس سے کہتی تھی کہ کیا تیرے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا؟ وہ شکنجہ اور بلا میں سے کہتی تھی کافروں کی روح کی طرح کیوں نہیں؟ پھر وہ کہتی تھی کہ اب
اگر اب کی بار میں گردن توڑ مصیبت سے چھوٹ جاؤں، میں دریا کے سوا وطن نہ بناؤں گی، میں کسی تالاب کو آرام گاہ نہ بناؤں گی، لامحدود پانی تلاش کروں گی، امن سے ہو جاؤں گی، ہمیشہ کے لیے امن اور صحت میں چلی جاؤں گی۔ وہ اپنے آپ سے ایسے عہد کرتی تھی کہ اگر اس ہلاکت سے میں رہا ہو جاؤں، دن رات عقلمند کا دامن پکڑے رہوں گی تاکہ ایسی مصیبت اور تکلیف میں نہ پھنسوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، عقل اس پر طنز کر رہی تھی کہ کیا تیرے پاس تجھے عذاب سے ڈرانے والے نہ آئے تھے؟ وہ مچھلی کہہ رہی تھی کہ بے شک ڈرانے والے تو آئے تھے، لیکن میں نے ان کا کہنا نہ مانا تھا۔ پھر یہ بھی کہتی تھی کہ اگر اس بار بچ جاؤں تو پھر میں تالاب سے محبت نہ کروں گی اور دریا کا رخ کروں گی۔ یہی حال ان لوگوں کا ہوگا جو دنیا میں بے عقلی کریں گے اور نصیحت کرنے والوں کی نصیحت نہ سنیں گے۔ اپنے دل میں وہ اس طرح سے عہد کر رہی تھی کہ اب اگر زندگی حاصل ہو جائے تو میں کسی عقل مند کا دامن پکڑ لوں گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیان آن کا عہد کردن احمق، وقت گرفتار و ندم ہیچ سود ندارت کہ ولو رد العید ولما نہوا عنہ وانہم لکاذبون، ہیچ کاذب وفا ندارد، یعنی اس کا بیان کہ احمق کا گرفتاری کے وقت عہد کرنا اور نادم ہونا کچھ مفید نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اگر واپس بھیج دیے جائیں تو وہ ممنوعات کو دوبارہ عمل میں لائیں گے، اور وہ بے شک جھوٹے ہیں، کوئی جھوٹا دغا نہیں کرتا ہے۔ عقل اس سے کہتی تھی حماقت تیرے ساتھ ہے، حماقت کے ہوتے ہوئے عہد ٹوٹ جاتا ہے، عہدوں کی وفا عقل کے لیے ہے، تجھ میں عقل نہیں ہے، اے گدھے کی قیمت بھر، تو جا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اب مولانا بتاتے ہیں کہ ایسے احمقوں کی ان عہدوں اور دعووں کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ قرآن پاک نے انہی کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر ان کو دوبارہ زندگی دی جائے تو یہ بدعہدی کریں گے۔ دوبارہ زندگی کی تمنا کرنے والے سے عقل کہتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، چونکہ تجھے عقل نہیں ہے، بھول تیرے اوپر حکمران ہے، وہ تیری تدبیر کو باطل کرنے والی اور دشمن ہے۔ کمینہ پروانہ عقل کی کمی کی وجہ سے آگ اور سوزش اور آگ بھڑکنے کی آواز کو یاد نہیں کرتا ہے، جب اس کے پر جلے توبہ کرتا ہے، حرص اور اس کی بھول آگ میں جھونک دیتی ہے۔ ضبط اور سمجھ اور نگہداشت اور یادداشت عقل میں ہوتی ہے، کیونکہ عقل نے ان کو بلند کیا ہے۔ جب جوہر نہیں ہے تو چمک کیسے ہو؟ جبکہ یاد دلانے والا نہیں ہے اس کی واپسی کیسے ہو؟ یہ تمنا بھی اس کی بے عقلی سے ہے، کیونکہ وہ نہیں دیکھتا کہ حماقت کی خصلت کیا ہے۔ وہ ندامت تکلیف کا نتیجہ تھی، نہ کہ روشن عقل کی وجہ سے جو خزانہ ہوتی ہے۔ جب تکلیف ختم ہو گئی، وہ ندامت ختم ہو گئی۔ وہ توبہ اور ندامت خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس ندامت نے غم کی تاریکی کی وجہ سے بوجھ اٹھا لیا ہے، تو رات کی بات کو دن مٹا دیتا ہے۔ جب وہ تاریکی ختم ہوئی اور غم خوشی بن گیا، دل سے اس کا نتیجہ اور پیداوار بھی چلی جاتی ہے۔ وہ توبہ کرتا ہے اور بوڑھی عقل پکارتی ہے، اگر وہ لوٹائے گئے تو پھر وہی کریں گے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، پروانے میں عقل کی کمی ہے جس کی وجہ سے شمع کی آگ کی سوزش اس کو یاد نہیں آتی، پروانے کی حرص اور بھول اس کو جلا دیتی ہے۔ عہد کی حفاظت اور اس کو سمجھنا اور یاد رکھنا یہ عقل کا کام ہے۔ عقل ہی نے یہ صفتیں پیدا کی ہیں۔ انسان کی عقل اس کو اس کا عہد یاد دلاتی ہے۔
رجوع یعنی عہد کی طرف رجوع، دوبارہ زندہ ہو کر نیکی کرنے کی تمنا۔ اس کی بے عقلی یہ ہے کہ وہ اپنی حماقت کے آثار کو نہیں سمجھ رہا ہے۔ عذاب کے وقت ندامت عذاب کا نتیجہ ہے، جبکہ وہ ندامت عذاب کا نتیجہ ہے، تو جب عذاب ختم ہو جائے گا ندامت بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے اس توبہ اور ندامت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ وہ ندامت غم کی تاریکی میں پیدا ہوتی ہے، رات کی بات کو دن بھلا دیتا ہے، تو جب تاریکی ختم ہو جائے گی ندامت بھی باقی نہ رہے گی۔ وہم اور عقل میں بہت فرق ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا وہم قلب عقل ست او ستیزائے اوست او با او ماند او نیست، یعنی اس کا بیان کہ وہم عقل کا کھوٹا سکہ اور اس کا مخالف ہے اور اس کے مشابہ ہے اور وہ نہیں ہے۔ اے بہادر، عقل شہوت کی ضد ہے، جو شہوت کا چکر کاٹے اس کو عقل نہ کہہ، اس کو وہم کہہ۔ جو شہوت کا بھکاری ہے وہم کھوٹا ہے اور عقلیں خالص سونا ہیں۔ وہم اور عقل میں بغیر کسوٹی کے امتیاز نہیں ہوتا ہے، دونوں کو بہت جلد کسوٹی کی طرف منتقل کر۔ یہ کسوٹی قرآن اور انبیاء کی سیرت ہے، کیونکہ کسوٹی کھوٹے کو کہتی ہے آ جا، تاکہ میری ضرب سے تو اپنے آپ کو دیکھ لے کہ تو میرے نشیب و فراز کا اہل نہیں ہے۔ اگر آرا عقل کے دو ٹکڑے کر دے، وہ سونے کی طرح آگ میں مسکرانے والی ہوگی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے شہوت نفسانی عقل کی ضد ہے، عقل اس کی طرف مائل نہیں ہو سکتی۔ جو نفسانی خواہش کی طرف مائل ہو وہ وہم ہے، وہم بھی سکہ ہے لیکن کھوٹا، اور عقل بھی سکہ ہے لیکن کھرا ہے۔ عقل اور وہم کے مقتضیات کو قرآن اور سیرت کی کسوٹی پر پرکھنے سے دونوں میں امتیاز ہو جائے گا۔ قرآن اور سیرت واضح کر دیتے ہیں کہ وہم کے مقتضیات ان کے مطابق نہیں ہیں۔ عقل کا جس قدر بھی تجربہ کیا جائے گا اس کا خالص ہونا واضح ہوگا۔ فرعون وہمی تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب عقل تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مجاوبات موسیٰ علیہ السلام کے صاحب عقل بود با فرعون کے صاحب وہم بود، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو عقل مند تھے فرعون کے ساتھ سوال و جواب جو وہمی تھا۔ عالم سوز فرعون کے لیے وہم ہے، جان کو منور کرنے والے موسیٰ کے لیے عقل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فنا کے مقام کے طریقے پر روانہ ہوئے۔ فرعون نے ان سے کہا بتا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں عقل ہوں، ذوالجلال کا رسول ہوں، میں اللہ کی حجت ہوں، گمراہی سے امن دلانے والا ہوں۔ اس نے کہا چپ، ہائے اوہو ختم کر، اپنا پہلا نام اور نسب بتا۔ فرمایا میری نسبت اس کے خاکداں سے ہے، میرا اصلی نام اس کا کمترین بندہ ہے، اس خدائے واحد کا غلام زادہ ہوں، لونڈیوں اور غلاموں کی پشت سے پیدا ہوا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے اور اس وقت وہ مقام فنا میں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں عقل مجسم ہوں، خدا، رسول اور اللہ کی دلیل، لوگوں کو گمراہی سے بچانے والا ہوں۔ فرعون نے کہا یہ باتیں میں سننا نہیں چاہتا، تو اپنا قدیم نام اور نسب بتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا نسب تو یہ ہے کہ میں خاک زادہ ہوں اور میرا نام اللہ کا کمترین غلام ہے، اور میں اللہ کے غلاموں اور لونڈیوں کی پشت و بطن سے پیدا ہوا ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
میری اصل کی نسبت خاک اور پانی اور مٹی سے ہے۔ پانی اور مٹی کو خدا نے جان و دل عطا فرما دیا ہے۔ میرے اس خاکی جسم کا مرجع خاک ہے۔ اے ظالم، تیرا مرجع بھی خاک ہے۔ ہماری اصل اور سب متکبروں کی اصل خاک سے ہے اور اس کی 100 نشانیاں ہیں۔ کیا تیرا جسم خاک سے مدد حاصل نہیں کرتا ہے؟ خاکی غذا سے تیری گردن موٹی ہے۔ جب روح نکل جائے گی وہ پھر خاک ہو جائے گا خوفناک ڈراؤنی قبر میں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، میں آدم کی اولاد ہوں۔ آدم کو خدا نے آب و گل سے پیدا فرمایا، پھر اس کو جان و دل عطا فرما دیا۔ میرا خاکی جسم پھر خاک بن جائے گا اور تجھ ظالم کے جسم کو بھی خاک میں ملنا ہوگا۔ تمام انسانوں کی اصل آب و گل ہے اور اس کی 100 علامتیں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان زمین کی پیداوار سے خوراک حاصل کرتا ہے اور اسی سے پرورش پاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تو بھی اور ہم بھی اور تجھ جیسے بھی خاک ہو جائیں گے اور تیرا رتبہ نہ رہے گا۔ اس نے کہا، اس نسب کے علاوہ تیرا ایک اور نام ہے، وہ نام تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ فرعون کا غلام اور اس کے غلاموں کا غلام، جس سے شروع میں اس کے جسم و جان نے پرورش پائی۔ تو ظالم اور سرکش اور باغی غلام ہے، برے کام کی وجہ سے تو اس وطن سے بھاگا ہے۔ تو خونی ہے اور غدار ہے اور حق کو نہ پہچاننے والا ہے۔ اسی پر اپنے اوصاف کو قیاس کر لے۔ تو پردیس میں ذلیل اور محتاج اور شکستہ حال رہا، کیونکہ تو حق اور ہماری شکر گزاری کو نہ سمجھا۔ انہوں نے فرمایا، خدا بچائے کہ اس مالک کے ساتھ ہو کوئی دوسرا شریک خدائی میں، وہ سلطنت میں اکیلا ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اس کے بندوں کا اس کے علاوہ کوئی سردار نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ سب کو مر کر خاک میں مل جانا ہے اور تجھے بھی خاک میں مل جانا ہے، اور یہ تیرا اقبال فانی ہے۔ فرعون نے غصے سے کہا کہ تیرا ایک اور نام ہے اور وہ زیادہ مناسب ہے، اور وہ یہ ہے، فرعون کا غلام، فرعون کے غلاموں کا غلام، یعنی اس غلام کی جان اور جسم کو فرعون ہی نے پرورش کیا ہے۔ تو غلام تو ہے لیکن باغی اور سرکش غلام ہے، اور تو وہی ہے جو ایک جرم کر کے مصر سے بھاگا تھا، یعنی ایک قبطی کا قتل۔ اسی طرح کے اپنے اور اوصاف سمجھ لے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، چونکہ تو نے میرے حقوق ادا نہ کیے اس لیے پردیس میں مارا پھرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ خدائے واحد جس کو کسی مددگار کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کا تنہا خدا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس کی مخلوق کا کوئی دوسرا شخص مالک نہیں ہے، اس کی شرکت کا کون دعویٰ کرے سوائے برباد ہونے والے کے۔ اس نے صورت بنائی ہے اور میرا صورت گر وہی ہے، غیر اگر دعویٰ کرے تو وہ ظالم ہے۔ تو میری ابرو بھی نہیں بنا سکتا، تو میری جان کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ بلکہ تو وہ غدار اور سرکش ہے جو خدا کے ساتھ دوئی کا دعویٰ کرتا ہے۔ اگر میں نے ایک ظالم کو بھولے سے مار ڈالا تو نفس کے لیے مارا نہ کھیل سے۔ میں نے ایک مکہ مارا، اچانک گر پڑا، جس میں خود جان نہ تھی اس نے جان دے دی۔ میں نے ایک کتے کو مارا، تو نے رسول کی اولاد کے لاکھوں بے خطا اور بے قصور بچے قتل کیے ہیں اور ان کا خون تیری گردن پر ہے۔ دیکھ تیری خون آشامی کا کیا وبال تجھ پر آئے گا۔ تو نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو قتل کیا ہے، میرے قتل کی امید پر جو تیرا مقصود تھا۔ تیرے اندھے پن کے لیے خدا نے مجھے چن لیا، تیرا نفس جو خیال پکار رہا تھا وہ اوندھا ہو گیا۔ اس فرعون نے کہا، ان باتوں کو چھوڑ، بلا شک میرا اور نان و نمک کا یہی حق تھا کہ تو مجمع کے سامنے میری توہین کرے اور روشن دن کو میرے دل پر تاریک کر دے۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی ذلت بہت سخت ہے اگر تو اچھائی اور برائی میں میرا لحاظ نہ کرے گا۔ جب تو ایک مچھر کا زخم برداشت نہیں کر سکتا، سانپ کے زہر کو کیسے چکھے گا؟ میں بظاہر تیرا کام تباہ کر رہا ہوں لیکن میں کانٹے کو گلستان بنا رہا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی میرا صورتگر ہے اور اگر کوئی دوسرا دعویٰ کرے تو وہ ظالم ہے۔ تو میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میری ایک ابرو بھی نہیں بنا سکتا ہے، چہ جائی کا پورا وجود۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا غدار میں نہیں ہوں، تو خدا کا غدار ہے۔ مجھ سے قبطی کا قتل بلا ارادہ ہوا تھا، وہ کافر تھا، اس کی جان ہی نہ تھی۔ تو نے ہزاروں بے قصور اولاد یعقوب علیہ السلام کو قتل کیا، اس کی سزا میں تو طرح طرح کے عذاب بھگتے گا۔ فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا تھا اور اس کا مقصد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا تھا۔ خدا نے تیری مرضی کے برخلاف مجھے اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا، یعنی تو میرے قتل پر قادر نہ ہوا۔ فرعون کہنے لگا کہ ان باتوں کو چھوڑ، کیا میرے حقوق کا یہی تقاضا ہے کہ تو مجھے برسر مجمع ذلیل کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو خیر و شر میں میرا اتباع نہ کرے گا تو قیامت میں ذلیل ہوگا، اور وہ ذلت اس دنیا کی ذلت سے بہت سخت ہے۔ یہاں تو ایک مچھر کے کاٹنے کو برداشت نہیں کر سکتا، تو قیامت میں سانپوں کا زہر کیسے پیے گا؟ ظاہراً جس کو تو بربادی سمجھتا ہے اس میں ہی تیری آبادانی ہے۔ اب مولانا رحمۃ اللہ علیہ چند ایسی مثالیں دیتے ہیں جن میں بظاہر ویرانی ہے لیکن دراصل وہی تعمیر ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔